السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج تقریباً 1.5 سال کے بعد میں اپنے دیہات والے گھر آیا ہوں، اور سادہ الفاظ میں یہ کہ شہری مصروفیات کی وجہ سے اور بہت سارے اور کاموں کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں ہوئی، ورنہ میں یہاں روز آیا کرتا تھا کیونکہ یہ بہاولپور کے بالکل قریب ہی ہے۔ تو آج بہت عرصے کے بعد آیا تو چیزیں بڑی بدلی ہوئی میں نے دیکھیں۔ وہ تمام چیزیں جو شہری تھیں وہ رسٹی ہو گئی ہیں۔ پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ ہمارا میز کرسی وغیرہ، اس پہ دیمک لگ گئی، اور جو چیز شہری تھی نا وہ رسٹی ہو گئی، لیکن جس کا تعلق زمین سے تھا وہ اسی طرح سے زندہ ہے۔ زمین اسی طرح سے سبز ہے، زمین اسی طرح سے سونا اگل رہی ہے، زمین اسی طریقے سے سبزیاں نکال رہی ہے، پھل نکال رہی ہے، اور ہوا کے اندر وہی ایک طلسماتی تقدس ہے، وہ ایک سیرینٹی ہے، خاموشی ہے، ایسی خاموشی جس پر بہت ساری گفتگویں قربان کی جا سکتی ہیں۔ یہ آپ محسوس کریں، پتہ نہیں کیمرہ اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ نہیں، آپ کو کروا سکتا ہے کہ نہیں، لیکن دور ایک پرندے کی آواز آتی ہے، کہیں کہیں کوئی پھر شہری تاثر کو گاڑی کے گزرنے کی آواز آتی ہے، وگرنہ وہ سیرینٹی، وہ خاموشی وہ دیہات کی لائف میں موجود ہے۔ اچھا خیر، یہ تو میرا اپنا ایک کہانی ہے نا، اپنا ایک نوسٹلجیا ہے، لیکن میں جس ضروری بات کا آج اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں شہر میں بھی ہوتا تو میں نے یہی ویڈیو میں آپ سے عرض کرنا تھا کہ پوری دنیا میں غذائی قلت کا بہت زیادہ اندیشہ ہے۔ اب آپ پاکستان میں ہی دیکھ لیجئے کہ اب سیلاب آیا ہے تو لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے وہ دریا برد ہو گئی ہے، وہ پانی برد ہو گئی ہے۔ اب اس زمین کے اوپر جو گندم لگی ہوئی تھی، جو سبزیاں لگی ہوئی تھیں، اور جو پھل لگے ہوئے تھے، جو کہ ہر سال نئے لگتے ہیں پودے، تو وہ سارے کے سارے پھل اب مارکیٹ میں نہیں آئیں گے، وہ سبزیاں نہیں ہوں گی۔ تو اور یہی حالات پوری دنیا کا ہے۔ پوری دنیا کو بہت عرصے سے وارننگ دی جا رہی ہے کہ دنیا میں غذائی قلت ہونے والی ہے۔ ایسی صورت میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہر فرد اپنے طور پر غذائی ضروریات میں خود کفیل ہو۔ اس سلسلے میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا، میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، ان کا نام بھی وہی ہے جو میرا ہے، جاوید اقبال صاحب، اور گرین گارڈنز کے نام سے ان کا پیج ہے۔ یہ کوئی چھوٹا جہاز ہے کیونکہ پیچھے ایئرپورٹ ہے، اس چھوٹے جہاز کی آواز آئی ہے۔ تو یہ جو ہے جاوید اقبال صاحب کا گرین گارڈنز ایک پیج ہے، اور یوٹیوب پر ہے، جہاں وہ ہر ایک کو سکھاتے ہیں کہ سبزیاں کیسے لگانی ہیں، اور 5 مرلے کا اگر آپ کا گھر ہے تو اس کی چھت پر آپ اپنی پوری سبزیوں کی ضروریات ان کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ تو میں بھی اب یہاں آ کے، ہمارے بابا جی جو ہمارے بھائی ہیں جو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان سے میں نے عرض کیا ہے کہ بھائی اب یہاں ہر طرح کی سبزی جو ہے نا وہ لگائی جائے، اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ دیکھیں، ہری مرچیں، ٹماٹر، نیمبو، بینگن، کدو، تورئی، اور اس کے علاوہ جو گملوں میں لگنے والے پھل ہیں جیسے اسٹرابری، یہ تمام، اور بھی بہت سی ہوں گی ایسی چیزیں جو گھروں میں اگائی جا سکتی ہیں۔ بھنڈی، یہ گھروں میں اگائی جا سکتی ہے۔ تو ابھی سے ہم پیش بندی کریں گے تو ہم ایک تو ہیلدی فوڈ کھائیں گے، دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹے پیمانے پر آپ بغیر کسی جراثیم کش دواؤں کے، بغیر کسی آرٹیفیشل کھاد کے، گوبر کی کھاد کے ساتھ یا کمپوزٹ کے ساتھ آپ ایسی سبزی اگا سکتے ہیں جو کہ بالکل آرگینک ہوگی، اور جس کو آپ بہت ہی اعتماد کے ساتھ کھا سکیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اس کو آپ سیکھیے۔ کچن میں گارڈن بن سکتا ہے، چھت کے اوپر گارڈن بن سکتا ہے، وہ کیجیے۔ اور دوسرا میسج جو ہے، میں آج یہاں آیا ہوں تو وہ یہ ہے کہ جو آپ کے بچے ہیں نا، اور میرے بھی اب ظاہر پوتے بچے تو بڑے ہو گئے ہیں، پوتے پوتیاں نواسے، ان سب کو جو ماحول ہم دے رہے ہیں وہ بہت زیادہ آرٹیفیشل ماحول دے رہے ہیں۔ ہماری جو تفریح گاہیں بھی بنی ہوئی ہیں وہ بھی ایکسٹریم ڈگری کی آرٹیفیشل تفریح گاہیں بنی ہوئی ہیں۔
مطلب آپ ان کو ایکویریم میں لے جاتے ہیں تو وہ بھی ایک آرٹیفیشل ہے. پھر آپ ان کو یعنی پارک میں لے جاتے ہیں جہاں وہ بجلی کے جھولنے اور کھلونے ہیں، وہ بھی آرٹیفیشل ہیں. تو اپنے بچوں کو جتنا زیادہ ہم اپنی قدرت کے ساتھ اٹیچ کریں، جتنا زیادہ زمین کے ساتھ اٹیچ کریں. اور یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے نا گھر میں سبزیاں لگانے کی اور پودے لگانے کی، یہ آپ کے بچوں کا نیچر کے ساتھ اٹیچ کرنے کا ایک بہت زبردست طریقہ ہے. میں ابھی کوئی آدھا گھنٹہ ہوا یہاں آیا ہوں، عصر کی نماز ابھی یہاں پڑھی ہے، تو آپ یقین کریں اس تھوڑے سے وقت میں نا میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو یعنی ڈیٹاکس فیل کر رہا ہوں، اتنا زیادہ ذہنی طور پر، جذباتی طور پر اور جسمانی طور پر بھی ڈیٹاکس فیل کر رہا ہوں. کیونکہ دیہات کی زندگی، پولوشن سے ہٹی ہوئی زندگی، جہاں رات جو ہے وہ عشاء کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور دن ہے وہ 5 بجے شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ساری قدرتی چیزیں جو کہ ہمارے سرکیڈین ردم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ملائی ہوئی ہیں وہ سب میسر ہوتی ہیں، تو زندگی جو ہے وہ بہت ہی اپنے فطری انداز میں آگے بڑھتی ہے. تو یہ گزارش کرنا چاہتا تھا کہ اپنے بچوں کو جتنا آپ فطرت کے قریب رکھیں گے، خدا کے لیے اپنے بچوں کو 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن والے عذاب سے باہر نکالیے. ان کو جو قدرتی پسینہ آنے دیجئے، ان کو قدرتی طور پہ کریں. اگر آپ کے پاس سواری ہے بھی، جب تک آپ چل سکتے ہیں پلیز ان کو پیدل چلانے کی کوشش کیجئے. جو کام وہ خود کر سکتے ہیں وہ کام ان کو خود کرنے دیجئے. تو جتنا جتنا ہم فطرت کے ساتھ ان کو رکھیں گے قریب، اتنا انشاءاللہ آپ دیکھیے گا وہ جسمانی طور پر بھی ہیلدی ہوں گے، اپنے ریلیشنز میں بھی ہیلدی ہوں گے، اور ان کی اسپرچویلٹی بھی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہائی ہوگی. تو بس یہ ہے. وہ دیکھیں وہ توڑ کے لائیں، دکھائیں جی ذرا، آپ کیمرے سے دکھائیں. چاچا کیا گھن کے آئے ہوئے ہیں؟ عمران خان کھاندا آئی. کون کھاندا آئی؟ عمران خان. عمران خان. وہ ٹوکو کے بھی پتہ ہے عمران خان کھاندا آئی ہے. ٹوکو کہہ دسے اتھا ہو نا بہت ہے صحیح نہیں تو بہو نا. اچھا اے دسو نا ٹوکو کہہ دسے عمران خان کھاندا آئی. اندازہ لائی. اندازہ لا. زور لائی. یہ گریپ فروٹ ہے نا؟ یہ بڑی انگش ہیں. چلو آجیے. تو ابھی یہ ریاض بھائی توڑ کے لائے ہیں. میں تو سال ڈیڑھ کے بعد آیا ہوں. تو اتنا ہو رہا کیا 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 ہے اپنے کول؟ موسمی کھڑے ہیں. اچھا بیا میں تو آخر میں پٹے نہ پیا مجھے. موسمی ہے؟ جی یہ دکھاؤ ذرا. بہترین بن جائے. اچھا چکھ لوں. کڑوا تو نہیں ہے؟ تھوڑا ہے. ہاں واہ واہ. یہ تو کڑوا ہے. پکدا نہ جو. ہاں لیکن ذرا فریش جوس نکلے گا تو زبردست ہوگا. لیکن یہ اس طرح ہی زبردست نہیں ایسے نہیں ہے جوس نکال کے. جوس تو یہ لو. تو بہرحال یہ ہمارے ریاض بابا ہیں. آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ ویڈیوز میں ان کو دیکھا ہے. بڑے میں تو رش کرتا ہوں ان کو. یہ کہتے ہیں کہ میری جتنی عمر ہے یا مجھ سے سال دو چھوٹے ہیں. کہتے ہیں چھوٹے ہیں مجھ سے 60 تک پہنچ گئے. 60 تھے تو میں 64 سال کا ہوں. مگر ان کو نا میں دیکھتا ہوں نا، یہ چھوٹے بھائی ہیں میرے یعنی، لیکن الحمدللہ میں ان کو دیکھتا ہوں نا بڑا مزہ آتا ہے ان کا. چلے جی بہت بہت شکریہ. اور میں نے آج سالوں کے بعد اپنا تجربہ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے. بہت شکریہ.